کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اوور تھنکنگ ہے وہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے یا پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے؟ نیگیٹو جو سوچ ہوتی ہے وہ فکر میں، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم لوگ اس کو بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو سگنل بھی دے دیتے ہیں کہ اچھا یار میں نے نیگیٹو نہیں سوچنا. بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو سوچوں کے تسلسل میں رہو، آپ کو اس سے نکل کے ایکشن لینا ہوگا. جو اوور تھنکنگ ہے وہ ہماری ڈیلی لائف پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو اوور تھنکنگ آپ کی ڈیلی زندگی پہ بہت اثر ڈالتا ہے. ریلیشن شپ پہ بھی کوئی افیکٹ پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. آپ اوور تھنکنگ کی وجہ سے چڑچڑاپن، موڈ کا لو ہونا. یہ جو اوور تھنکنگ ہے اکثر رات کے وقت ہی کیوں آتی ہے؟ اوور تھنکنگ رات کے ٹائم زیادہ پیک لیول پہ ہوتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اوور تھنکنگ ہے وہ انزائٹی یا اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اوور تھنکنگ کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے انزائٹی اور ڈپریشن. لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے، لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. ہاؤ ٹو ریلیکس دا مائنڈ. آج کل ہمارے مائنڈ میں بہت ایک کامن پرابلم چل رہی ہے کہ ہم ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ ایز اے سائیکالوجسٹ اوور تھنکنگ کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟ اوور تھنکنگ سوچ کا بار بار آنا اور ایسی سوچ جس کو ایک انسان روک نہیں پاتا، یہ ایک اس قسم کی بیماری ہے جو کہ انسان کو اور بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اوور تھنکنگ ہے وہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے یا پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے؟ اوور تھنکنگ جو ہے وہ اس کی بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے دو قسم کی اقسام ہوتی ہے، جو کہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے. نیگیٹو جو سوچ ہوتی ہے جس کا بار بار آنا، وہ فکر میں، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، بہت سی ایسے مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں جسے ایک انسان روک نہیں پاتا. مثبت اور پازیٹیو جو اوور تھنکنگ ہے وہ کسی نہ کسی ایسے پیشن کی طرف ایک انسان کو لے کر جاتی ہے جس کے بعد ایک انسان اپنے گول اورینٹیڈ ٹاسک کو پورا کر لیتا ہے. تو جو نیگیٹو اوور تھنکنگ یا نیگیٹو تھنکنگ کا ایک پیشن ہوتا ہے وہ انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف اتنا لے جاتا ہے کہ جس کو ایک انسان ایک پوائنٹ پہ جا کے روک نہیں پاتا ہے، اور پھر وہ آگے بے بس خود کو بے بسی کی طرف لے جانا، خود کو آگے جا کے کنٹرول نہ کر پانا، جو کہ نہایت بڑی قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. بالکل آپ نے جیسا کہا وہ ٹھیک کہا. لیکن فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے، آفٹر دا 1 ایئر میں کہاں پہ ہوں گا، میں کیا کروں گا، تو یہ پازیٹیو اوور تھنکنگ میں آئے گا یا نیگیٹیو اوور تھنکنگ میں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیں وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے. جب تک وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے گا نہیں تو وہ اپنے گولز کو کس طرح فلفل کر سکتے ہیں؟ آپ نے نہایت اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ ایک ایسی سوچ جو کہ بار بار آ رہی ہے اور مستقبل کے حوالے سے ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گی کہ کچھ سوچیں جن کا تعلق ماضی سے ہے اور کچھ سوچیں جن کا تعلق مستقبل سے ہیں. تو وہ سوچ جو کہ مستقبل پہ بیس کرتی ہے، اس سوچ میں صرف سوچیں ہیں، ڈے ڈریمنگ ہے اور بار بار کی آنے والی ایسی سوچیں ہے جسے بظاہر تو انسان سوچ رہا ہے لیکن وہ آنے والے اگلے 10، 15، 20 سال میں پوری ہونی ہے. تو اس کے لیے ایک لفظ ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہ تو رہے ہو کہ میرا کام جو ہے اگلے 10 سال میں میں کوئی انجینئر بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، کوئی بہت بڑا جو ہے لائک آفیسر بن جاؤں گا، لیکن آپ کر کچھ نہیں رہے. ایک چیئر پہ بیٹھے ہو، ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہو، لیکن سوچی جا رہے ہو، بظاہر آج کے دن میں کچھ نہیں کر رہے ہو. تو اس کے لیے ایک سینٹینس ہے کہ آج کے دن میں جیو اور کل کو کل پہ رہنے دو. آج اچھا کرو تو آپ کا آنے والا کل اوبویسلی اچھا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے کہ مطلب آج کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، کل ہمارا ویسے ہی بیسٹ ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اوور تھنکنگ ہے وہ انزائٹی یا اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بالکل. اوور تھنکنگ کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے انزائٹی اور ڈپریشن کی. کیونکہ انزائٹی میں بھی بار بار فکر، بار بار ایک پرسن اینشیس ہو جاتا ہے. تو انزائٹی کی ایک تعریف ہے کہ بار بار کا سوچنا،
بار بار کا سوچ کا آنا اور جس کو روک نہ پانا، یہ انزائٹی کی ایک بہت بڑی علامت ہے، جس کے بعد ہم سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ بھئی پینک اٹیک آ گئے. پینک اٹیک کی بنیادی جو وجہ بنتی ہے پیچھے وہ یہی ہے کہ بار بار کی سوچ کا آنا. اوور تھنکنگ ہی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے انزائٹی کی، اور انزائٹی بعد میں جا کے مکس فیچر بن سکتی ہے ڈپریشن کی. تو انزائٹی اور ڈپریشن ایک ان کی بیک اینڈ پہ بڑی وجہ اوور تھنکنگ ہے، ایک بہت بڑی اسٹریس، اوور تھنکنگ. اور جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں ایک کویشچن کو ڈسکس بڑا اچھے طریقے سے کیا ہے کہ اوور تھنکنگ پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. تو وہ جو نیگیٹو ہے نا وہ آپ کو لے جائے گی اسٹریس کی طرف، اور وہ اسٹریس ایک بہت بڑی وجہ بنے گی آپ کی انزائٹی کی، ڈپریشن کی. میں آپ کے ساتھ اپنا ڈیلی لائف ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. شیور. کہ میں جب یونیورسٹی میں تھی، میرا فرسٹ سیمسٹر تھا بی ایس کا، تو فرسٹ ٹائم کو ایجوکیشن تھا. تو مڈس ہو گئے تھے. مڈس کے بعد ٹیچر نے آؤٹ لائن شیئر کی کہ پریزنٹیشنز ہیں. تو فرسٹ ٹائم تھا، آبویس ہے اتنا مطلب بہت زیادہ میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ اچھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ابھی 2 ویکس باقی تھے، لیکن میں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ ٹینشن لے رہی تھی، انزائٹی لے رہی تھی، اوور تھنکنگ آ رہی تھی. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچھا یہ کیا ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، اوور تھنکنگ ہے. 2 ویک پہلے ہی میں یہ کر رہی ہوں، اچھا یار میرے سے نہیں ہو پائے گا، میں کیسے کروں گی؟ اگر میں آڈینس کے سامنے بولوں گی، میں آئی کانٹیکٹ دے پاؤں گی یا نہیں دے پاؤں گی؟ میں وہاں جا کے بھول گئی تو کیا ہوگا؟ مطلب اس طرح کی بہت زیادہ سوچیں آ رہی تھی. جب وہ پریزنٹیشن کا دن آیا نا، تو وہ سچویشن میرے سے فیس نہیں ہوئی پائی، کہ مطلب میں تب بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی کہ مطلب وہ سچویشن میرے لیے نا بہت گڑبڑ ہو گئی. تو میں آپ کو یہ جو لائف ایکسپیرینس ہے اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے مائنڈ میں جب چیزیں اتنی زیادہ چلتی رہتی ہیں نا، تو جب ہم لوگ وہ سچویشن کو فیس کرتے ہیں نا، تو وہ سچویشن آٹومیٹیکلی انکانشیس ہی خراب ہو جاتی ہے. لیکن ہم وہ سچویشن خراب نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن وہ انکانشیس ہو ہی جاتی ہے. بالکل. آپ نے یہاں پہ جو ایک بات کی ہے، نہایت افیکٹو بات کی ہے، کہ وہ جو اوور تھنکنگ کا پریشر ہوتا ہے نا، اٹ ٹیکس یو ٹورڈس اسٹریس. ایسا ہی اور ہے. وہ اسٹریس ایک بہت بڑی کوز بنتی ہے، وجہ بنتی ہے بنیادی طور پر آپ کی ناکامی کی، آپ کے فیلئر کی، اور اتنا پرسنٹیج آپ اچھا دے نہیں پاتے ہو جو کہ آپ دینا چاہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اوور تھنکنگ آپ کے کانفیڈینس کو، آپ کی اس اسٹریس کی وجہ سے آپ جو 100% دینا ہوتا ہے اس کا آپ 50% دے پا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ لوگوں نے تیاری بھی کر لی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہم دے پا رہے ہوتے. ایگزیکٹلی. یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ آج کل اگر دیکھا جائے تو عموماً اسٹوڈنٹس میں، نارملی فیملیز میں بہت جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اوور تھنکنگ جو ہے وہ ایک اسٹریس کی وجہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہی پرسن اپنی زندگی کا 100% دے نہیں پا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تب ون آف مائی فرینڈ جس نے میری وہاں سے نکلنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی، اگر وہی چیزیں وہیں پہ اسٹک ہو جاتی تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتی. ایگزیکٹلی. بالکل ایسے ہی ہے. سم ٹائمس کچھ لوگ ہماری اتنی ہیلپ کرتے ہیں. یہ زندگی کا ایک المیہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ہی کی ایگزامپل کو میں اپنے ایک پیشنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں کہ میرے ایک پیشنٹ تھے، وہ بیسکلی CSS کے ایگزامس دینا چاہ رہے تھے. تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اوور تھنکنگ، بار بار ایک سوچ کا آنا، اور وہی سوچ ان کی بار بار CSS میں ناکامی کی وجہ بن رہی تھی. وہ پرسنٹیج بھی دیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن جب انٹرویو میں جاتے تھے وہ اس طرح سے پرسنٹیج نہیں دے پاتے، کنفیوز ہو جاتے تھے، کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو بڑی ایک سکسیزفل اسٹوری تھی. انہوں نے اس کے بعد کچھ ٹیکنیکس پہ، کچھ اسٹریٹجیز پہ عمل کیا، جس کے بعد ان کے اندر بہت خاطر خواہ تبدیلی آئی، اور اب ماشاءاللہ وہ CSS پاس آؤٹ ہیں اور اپنی لائف بڑے اچھے سے گزار رہی ہیں. تو میں آپ کی بات سے فلی ایگری کرتی ہوں کہ اوور تھنکنگ لیڈس یو ٹورڈز انزائٹی، ڈپریشن، لیس کانفیڈینس، اور بہت سی چیزیں انسان کر نہیں پاتا. ایسا ہی اس کا شکار انسان. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، کہ مطلب وہ چھوٹی سی بات بھی ہمیں بہت بڑی لگنے لگ جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے نا بہت بڑی بات کی ہے. CBT میں ہم پڑھتے ہیں دماغ کا شارٹ کٹ. دماغ کے شارٹ کٹ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھئی بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کو سوچتے آپ بہت بڑے لیول پہ گیا. ایسا ہی ہے. اتنا کہ بار بار ایک معمولی سی بات کو اتنا بڑا کر کے سوچا گیا کہ وہ بات
تو شاید اپنی بنیاد بھی بھول چکی ہوگی، لیکن آگے سے آگے وہ جو ایک کنیکشن سوچو کہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور اس کے بعد سٹریس اور اس کے بعد بے شمار اور مسائل کا انسان شکار ہو جاتا ہے. تو یہ دماغ کا وہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جس کے بعد واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انکانشیس میں کہیں نہ کہیں چیزیں بیٹھ ہی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل انکانشیس میں نا وہ چیزیں ایسی بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کو نکالنے کے لیے پھر کچھ چیزوں کو اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو سگنل بھی دے دیتے ہیں کہ اچھا یار میں نے نیگیٹو نہیں سوچنا، پازیٹیو ہی سوچنا ہے، لیکن پھر بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہوتا، ہم لوگ پھر بھی نیگیٹو سوچتے ہی رہتے ہیں انکانشیس میں. تو اس سے کیا نکلنے کے لیے کیا سلیوشن ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ واقعی بہت اچھا کویشچن ہے. اس میں جو ہے نا ایک ہوتا ہے ایکشن لائن. ایکشن لائن ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جس میں بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو سوچوں کے تسلسل میں رہو، آپ کو اس سے نکل کے ایکشن لینا ہوگا. سوچنے کے بجائے جو سوچیں آپ کو آ رہی ہے، جن کو آپ حل کر سکتے ہو انہیں حل کرو، خود سے آگے بڑھ کے قدم اٹھاؤ اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرو، اور باقی تمام معاملات جو ہے ان کو چھوڑ دو وقت آنے پہ، بجائے اس کے کہ آپ اس کی کوشش میں سوچتے رہو. نہ تو وہ معاملات آپ کے حل ہوں گے، نہ آپ خود کو کنٹرول کر پاؤ. ایسا ہی ہمیں اس چیز کا سلیوشن ہی نہیں ملے گا، ہم لوگ اس چیز میں اسٹک ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. بالکل. تو ایک نارمل انسان کو کیسے پتہ چلے گا اچھا یہ جو اوور تھنکنگ ہے اب نارمل نہیں رہی؟ ایگزیکٹلی. اچھا، اس کا آپ کو تب پتہ لگتا ہے، اس کی کچھ علامات ہیں. جیسے کہ سب سے بڑی جو علامت سامنے آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ وہ انسان کی نارمل زندگی میں جو اس کی پرفارمنس ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور گھر میں، آفس میں، ہر جگہ جو ہے اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ جو اوور تھنکنگ ہے وہ ہماری ڈیلی لائف پہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے؟ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اوور تھنکنگ اگر وہ آپ کو نیگیٹو اپروچ کی طرف لے جائے گی تو وہ آپ کی روزمرہ کے معاملات پہ اثر انداز ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے کام کرنے کی صلاحیت جو کہ 100% ہے وہ 70, 80, 60 اور آہستہ آہستہ ڈاؤن فال کی طرف چلی جائے گی. تو اوور تھنکنگ آپ کی ڈیلی زندگی پہ بہت اثر ڈالتا ہے. تو اس کا ہمارے ریلیشن شپ پہ بھی کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے، کیونکہ آپ اوور تھنکنگ کی وجہ سے چڑچڑاپن، موڈ کا لو ہونا اور صحیح طرح سے کنسنٹریٹ نہ کر پانا، تو آپ کے فیملی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے، وہ ڈیفینیٹلی اس کی زد میں آتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے نا وہ ڈیفینیٹلی خاندان کی ایک طرح سے سانجھی بیماری ہے. ایسا ہی تو ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری فیملی آپ اگر اوور تھنکنگ میں ہے اور بار بار ایک ہی چیز کو سوچ رہی ہے، لیکن آپ اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے تعلقات کو پوری طرح ٹائم نہیں دے پا رہی ہے، تو اس کا کنکلوژن یہی ہوگا کہ سب آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ دوری، وہ گیپس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو مزید الون کریں گے. وہ الون فیلنگ، وہ جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ ڈپریشن، انزائٹی، ملٹیپل چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں پیشنٹ. یہ مطلب ساری چیزیں انٹر لنک ہی کر رہی ہوتی ہیں، اسٹریس، انزائٹی، اوور تھنکنگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، انٹر لنک کرتی ہیں آپس میں. جی. تو یہ ہمارے فزیکل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں؟ بالکل. اوور تھنکنگ کی وجہ سے بہت سے مریضوں کو میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بہت سے مریض جو ہے جن کو اسٹمک کے بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹمک، میدا جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرنا بند ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن کے ایشو ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ اگر سٹریس آپ لے رہے ہو، اوور تھنکنگ میں جا رہے ہو، تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی لو ہے، آپ کی بی پی پہ بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا باڈی کا جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اور آج کل عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کی بیک اینڈ پہ بھی اوور تھنکنگ ہی ہوتی ہے جو سٹریس کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے. اور بلیو کریں کہ بڑے ہی پیشنٹ میں نے اپنے کلینک میں، ہاسپٹل پریکٹس میں دیکھے ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے ساتھ ہوتی ہیں اور اوور تھنکنگ بیک اینڈ پہ ان کی ہسٹری یقیناً ہوتی ہے. تو یہ دیکھنے میں بہت آیا ہے. یہ چیزیں بھی پھر فزیکلی بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ جو اوور تھنکنگ ہے اکثر رات کے وقت ہی کیوں آتی ہے؟ مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا میں رات کے وقت لیٹا ہوا تھا تو مجھے بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں؟
یہ تو نا مجھے لگتا ہے آج کل ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے ایسا ہی ہے کہ نا اوور تھنکنگ رات کے ٹائم زیادہ پیک لیول پہ ہوتی ہے. اچھا رات کے ٹائم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہماری نا فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں. رات کے ٹائم ہم ٹائملی نیند پراپر نہیں لے رہے ہوتے ہیں اور ہم بلا وجہ نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی ان سوچوں پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں جن کا بیسکلی کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. اور بار کے ایک کے بعد ایک سوچ رہے ہوتے ہیں. مطلب نارملی اگر دیکھا جائے تو یہی سوچ آپ کو جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. اور 3-3 4-4 بجے آپ سو رہے ہیں اور صبح آفس میں یا بچوں کے معاملات یا پھر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ یونیورسٹی میں پراپر پرفارمنس نہیں دے پا رہا جسٹ بیکاز کہ بھی رات سارا جاگا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رات زیادہ جاگنا اوور تھنکنگ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسی سوچ کو بار بار وجہ دے رہی ہوتی ہے اور توجہ دے رہی ہوتی ہے, فوکس کر رہے ہو. فار ایگزامپل جس طرح کسی کا اگر بریک اپ ہوا ہوتا ہے تو وہ ریلز وغیرہ دیکھ لیتا ہے یا سیڈ سانگ سن لیتا ہے, پھر اس چیز سے ایسوسیٹ کرنے لگ جاتا ہے. ایگزیکٹلی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. آپ نے نا بالکل صحیح بات کی ہے کہ وہ پھر پتہ ہے کیا ہے, اپنی صرف ایک سٹریس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے نا گیجٹس کا استعمال کرے گا. حالانکہ اور بھی بہت سی اسٹریٹجیز ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ اپنی اوور تھنکنگ کو اور اپنی یہ جو نیگیٹو ایک تھاٹ اپروچ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کی کافی اسٹریٹجیز ہیں. تو اوور تھنکنگ کی اسپیسیفک ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ کیوں اتنا مائنڈ میں ایگزیجوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو آؤٹ کم ہے وہ نیگیٹیو ہے, لیکن ہم لوگ پھر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی کوشچن کافی ٹیکنیکل ہے. اوور تھنکنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ریسنٹ میں ایک ریسرچ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک تو آپ کے ڈائٹ کا پراپر نہ ہونا, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. آج کل ہم لوگ فاسٹ فوڈ پہ زیادہ ہیں, آج کل بہت زیادہ ہم پراپر ڈائٹ نہیں لے رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری آج کل کم ہو چکی ہیں. آج کل ایون چائلڈ میں ہم بچوں میں دیکھیں گے نا, بچوں میں بھی اوور تھنکنگ آ گئی ہے. اتنی کو اوور تھنکنگ آ گئی ہے اور ان کی مین وجہ کیا ہے کہ وہی کہ موبائل گیجٹ, بچوں میں فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں رہی. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان مشینری کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گیا ہے کہ وہ والی چیزیں جو کہ آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے تھیں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں. اب اوور تھنکنگ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنی سوچوں کے تسلسل میں زیادہ کیوں جا رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس شاید وہ انر ہیپینس ختم ہو چکی ہے جو پہلے بڑی تھی, ایک دور میں تھی. ایسا ہی ہے, وہ چیزیں نہیں اب رہ گئی. میں اپنی فیملی کی آپ کے ساتھ کوئی ایگزامپل شیئر کرتی ہوں. میری ایک کزن ہے, وہ ابھی 15 ایئر کی ہوگی, تو ابھی سے یہی سوچتی ہے کہ مجھے میرے گھر والے پیار نہیں کرتے, حالانکہ اس کے گھر والے اس کو اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اس نے اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں بس بٹھا لی ہیں کہ اچھا یہ میرے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتے, میرے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں بس بیٹھ گئی ہیں. اس کو چاہے جتنا مرضی پیار دے دو, لیکن اس نے یہی سوچنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا کہ ہم انہی کی بات کریں تو اس کے بھی ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ میں بیٹھ گئی ہے, اور وہ جو ایک بات بیٹھ گئی ہے وہ نکالنا ڈیفینیٹلی اس کے لیے اسٹریٹجی ہے. اس کی کاؤنسلنگ کی جائے, اس کو اس چیز سے اس فیز سے باہر نکالا جائے, اور یہ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ آگے جا کے جو ہے وہ اس کو اور بڑے مسائل کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. لیکن آج کل اویئرنیس بھی تو کم ہے نا, مطلب تھوڑا سا بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ پاگل ہو گیا, اس کو چھوڑ دو. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا ہماری معاشرے کا نا المیہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے, لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسی مسئلے کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ تعلقات میں مسائل اور رشتوں میں وہ سنسیریٹی وہ پیورٹی رہ ہی نہیں گئی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ بالکل آپ نے اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اوور تھنکنگ کے لیے کوئی ایسی ٹیکنیک بتائیں جو عام بندہ بھی ایزیلی فالو کر سکتا ہے. بالکل, میں اس کے لیے جو ہے نا سب سے ایک بیسٹ ٹیکنیک ہے جس کو ہم بولتے ہیں جرنلائزیشن. جرنلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی اگر گھر بیٹھے ہوئے رات کے 2 بجے بھی اگر اوور تھنکنگ کا شکار ہے تو اس نے کیا کرنا ہے, ایک پین لینا ہے, ایک پیپر لینا. پین سے پیپر کے اوپر اس نے اپنی ان سوچوں کو, ان خیالات کو تحریر کرنا ہے, لکھنا ہے. جو خیالات اسے آ رہے ہیں, جو سوچیں اسے آ رہی ہیں, وہ ساری کی ساری سوچیں اس نے اس
پیج کے اوپر لکھنی ہے. اس کے بعد اسے پین کو سائڈ پہ رکھنا ہے اور پھر اس پیج کو اس نے پھاڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. جب اس نے اس پیج کو پوری طرح پھاڑ دیا ہے اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں بند کر کے, اس نے اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ سوچیں جو ہیں, یہ سوچیں بیسکلی بیکار سوچیں ہیں, اور یہ جو میرے ڈر, خوف, بے چینی والی سوچیں مجھے بیمار کر سکتی ہیں. ان سوچوں کو اس نے اٹھنا ہے اور کسی ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہے. یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس وقت میں اس فیز سے باہر نکل سکتا ہے. اور ڈسٹ بن میں پھینک کے اس نے کہنا ہے کہ یہ سوچیں گاربیج ہے, ان سوچوں کا میرے دماغ سے کوئی تعلق نہیں, مجھے اپنے دماغ کو ہیلدی رکھنا ہے. اچھا مس مہوش, میں آپ سے نا تھوڑا سا یہاں پہ ایگری کرتی ہوں, لیکن میرا نا یہاں پہ ایک سوال ہے. جب ہم لوگ اتنی زیادہ اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا مائنڈ اسٹک ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہمیں مشورہ بھی دیتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ایسے ہی بول رہا ہے, تو تب کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, جب بالکل کچھ اچھا نہ لگ رہا ہو, ایک تو نا یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ انسان کا خود اس فیز سے نکلنا نا بڑا ضروری ہے. جب تک وہ خود نہیں نہ چاہے گا تب تک کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. اور خود کی موٹیویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. بہت ضروری ہے. موٹیویشن کے بغیر وہ پرسن اس فیز سے نکل ہی نہیں سکتا ہے. جب تک وہ اس موٹیویشن کے فیز میں نہیں نہ آئے گا, مطلب میں شکیلا آئی فیل کہ وہ پرسن نکل نہیں پائے گا اس چیز سے. اس سے نکلنے کے لیے اس کی انر موٹیویشن, خود کو تبدیل اور چینج کرنے کی ایک صلاحیت اور کیپیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہی کیپیبلٹی اسے فیوچر میں بہت اوپر لے کر جا سکتی ہے. بالکل یہ چیز ضروری ہے بہت زیادہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوور تھنکنگ کے ساتھ ہمیں جینا ہی پڑتا ہے یہ, یا لائف ٹائم کے لیے صحیح ہو جاتی ہے؟ دیکھیے, ایک حد تک تو یہ چیز, کیونکہ ہم روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہیں تو یہ چیز آنا جانا ہے, ایک تسلسل کا آنا جانا ہے. لیکن اس چیز کو آپ کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سوچوں کو ہم ختم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے, ایسا ہی ہے. بٹ یہ ہے کہ اس چیز سے آپ ایک سوچوں کا تسلسل ہے جو بہت تیزی سے آ رہا ہے, اس کو آپ کم کر سکتے ہیں. اور کم کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, ڈفرینٹ طریقے ہیں. لائک آپ کو بہت سوچیں آ رہی ہیں, آپ پانی پی سکتے ہیں, آپ جگہ تبدیل کر سکتے ہیں, آپ کوشش کریں کوئی اچھی سی بک ریڈنگ سٹارٹ کر دیں, آپ کوشش کریں کہ اس سے نکلنے کے لیے کچھ ایسے اپنے لائف کی موڈیفیکیشن سیٹ کریں کہ آپ اس چیز سے نکل سکیں, اور آپ نکل سکتی ہیں. زندگی بہت خوبصورت ہے, بھائی چاہیں تو آپ نکل سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جی, تھینک یو سو مچ مس مہوش, آپ نے ایک انسائٹ فل ٹاپک پہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کی. اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اوور تھنکنگ یا کسی اور مثال کے ساتھ ہے تو ایک سائیکالوجسٹ کی لازمی ہیلپ لے, کیونکہ ہیلپ لینا کمزوری نہیں ہے. جس طرح ہماری فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اس طرح ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہمیں ہارٹ پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیور پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آئز پرابلم ہوتی ہے تو دین ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب ہمارے مائنڈ میں کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ چیز ہمارے مائنڈ میں اسٹک ہو جاتی ہے. تب آپ ایک سائیکالوجسٹ سے لازمی ہیلپ لینا کوئی کمزوری نہیں ہے. تب تک آپ اپنے پیاروں کا اور اپنا خیال لازمی رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.